من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی در بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. تو شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کیا آواز گونجی کہاں انزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر پھیڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں
چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے آیتوں سے ملا کر آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے بات رخسار کی آ گئی ہے کر رہا ہوں آیتوں سے ملا کر آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے بات رخسار کی آ گئی ہے والضحا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے والضحا کر رہا ہوں جانتی تب کھلی جا کے قسمت مصطفی رخ کی کر دوں زیارت جانتی تب کھلی جا کے قسمت مصطفی رخ کی کر دوں زیارت دے دو مہلت نتیروں کے اس دم دے دو مہلت نتیروں کے اس دم گید خیر الورا کر رہا ہوں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے والضحا کر رہا ہوں پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی پوری دنیا نے قسمت جگائی پوری دنیا نے قسمت جگائی اس لیے چھوڑ کر کے میں سب کچھ اس لیے چھوڑ کر کے میں سب کچھ صرف صلی علیہ کر رہا ہوں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے والضحا کر رہا ہوں نعت گوئی میرا مشغلہ ہے کس قدر بخت جاگا ہوا ہے نعت گوئی میرا مشغلہ ہے کس قدر بخت جاگا ہوا ہے فرض حسا امام سخن ہے فرض حسا امام
جا سنا کر رہا ہوں، بات رخسار کی آ گئی ہے، والضحیٰ والضحیٰ کر رہا ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، صدق اللہ العظیم۔ میرا واجب الاحترام قابل صدوق، آج ہم یہاں حافظ گلستان صاحب کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت نے والدین کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اب طور پر آنا ہے تو ذرا خیال سے آنا، پہلے تمہاری والدہ کی دعائیں تمہارے ساتھ، لہٰذا والدین دعاؤں کا سرچشمہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری آنے والی بہت ساری مشکلات کو مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ والدین اگر کچھ کرنے کے قابل بھی نہ ہو، صرف گھر میں بیٹھے رہیں تو دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اور اولاد کے لیے خیر و برکت رہتی ہے۔ اور پھر یہ دعاؤں کا سلسلہ ایسا نہیں کہ ان کے جانے کے بعد تھم جاتا ہے، بلکہ یہ دعائیں اگر کسی نے لے لی تو اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، جو اس سے محروم ہو گئے، اللہ تعالی ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جن کے والدین ہیں انہیں چاہیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کے ساتھ ان کی دعائیں خدمت کریں، تاکہ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین سے ملنے لیتے ہیں، تو ان کی آنے والی جو آگے نسلیں ہیں وہ ان کے لیے سنور جائیں گی، ان کے لیے اچھا صلہ بن جائیں گی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اپنے والدین کے سامنے اف تک مت کرو، اف تک مت کرو، منہ بنانا، شکلیں بنانا، غصہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، ہاتھ کھانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا ولا تقل لهما اف، کہ تم اپنے والدین کے سامنے اف تک مت کرو، یعنی ناراضگی کا اظہار تک مت کرو۔ والدین کوئی بات کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے نا صبر کر جاؤ، چپ کر جاؤ، ان کی بات خوش اسلوبی کے ساتھ سنو، ہنس کر سنو، لیکن ان کے سامنے اف کرنے کا بھی تمہیں حق نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ والدین تمہیں کفر کی طرف نہ، ہاں اگر کفر کی طرف بلاتے ہیں تو پھر ایمان کے آگے کوئی چیز نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو انسان اپنے والدین صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کی صرف زیارت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کی قدر اگر زندگی میں ہو جائے تو ہمارے لیے قابل رشک بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں والدین کے حقوق ہیں وہیں پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اپنی اولاد کو ہم دین کی طرف لائیں، اپنی اولاد کو جو ہے دین کے اسباق پڑھائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، تاکہ جو ہے کل کو ہم اگر چلے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر شمار ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے، اس میں سے ایک اولاد بھی ہے، نیک اولاد جو پیچھے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خدا نخواستہ اگر زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو سکا، ان کی دعائیں نہ لے سکے، ان کی خدمت کا جو حق تھا وہ نہ ادا کر سکے، تو یہاں پر چیپٹر بند نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد ایک اور چیپٹر کھل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اِصالِ ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ یہ نہیں کہ بس تیسرا، چوتھا، 40واں کے بعد بس کھاتا بند۔ ہمارا آج یہ رواج ہے کہ ہم ایک حد رکھ دیتے ہیں، حد کے بعد پھر کھاتا بند کر دیتے ہیں، پھر اپنے والدین کو یاد بھی نہیں کرتے۔ پھر یاد کرنا ہے تو سال کے بعد یاد کریں، سالانہ جس کو بولتے ہیں، سال کے بعد جا کے یاد کرنا۔ یہ والدین کا حق نہیں ہے بھائی۔ والدین کا حق یہ ہے کہ آپ روز ان کے لیے اِصالِ ثواب کریں، ان کے لیے قرآن مجید پڑھیں،
ان کے لیے جو بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں وہ ذکر و اذکار کریں، اور سونے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر کے ان کے لیے رحمت کی دعا کر کے سنیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور فرمایا خدا نخواستہ کوئی والد و والدہ اپنی اولاد سے ناراض چلی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے احسان ثواب کرتا رہتا ہے مرتے دم تک، تو اللہ سے امید ہے کہ جب وہ اس کے والدین قبر سے اٹھیں گے تو اس سے راضی ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کریں، روز مرہ کی زندگی میں ہم اپنا یہ معمول بنائیں، جیسے ہمارا کھانا معمول ہے، پینا معمول ہے، کاروبار کے لیے جانا معمول ہے، اسی طرح ہمارا یہ معمول ہو کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے دعائیں کرنے والے ہوں۔ آج آپ قبرستان میں جاتے ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے محلات کے مالک، ان کی قبریں ویران پڑی، اور کوئی دور کے نہیں ہے بلکہ قریب قریب فوت ہونے والے بھی۔ آپ دیکھیں وڈیرے چودھری، ان کی قبریں ویران پڑی، کیوں؟ ان کے پیچھے کوئی قرآن کا جاننے والا نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی دین کا جاننے والا نہیں ہے کہ جو ان کی قبر پر جائے اور جو ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو لہٰذا اپنی فکر کیجئے، فکر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ انسان کو کم سے کم اتنا علم آنا چاہیے کہ وہ ناپاکی حرام اور حلال میں تمیز کر سکے، اور پھر اسی طرح ہماری اولاد کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سکول پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، سکول پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، اگر سکول پڑھانا بری بات ہوتی، دنیا کا علم سیکھنا بری بات ہوتی تو آقا علیہ السلام یہ کبھی نہ فرماتے کہ اتنے بچوں کو تم جو ہے نا سکھا دو، علم جو ہے پڑھنا لکھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کروں۔ تو لہٰذا دنیاوی علم بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اصل جو علم ہے وہ دین کا علم ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دین کا عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جن کے والدین ہیں میری گزارش ہے اللہ کا واسطہ ہے، دیکھیں وقت ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ کل ہم چھوٹے چھوٹے تھے، حافظ گلستان صاحب یہ ایسا ابو کے شاگرد بھی ہیں، اور یعنی مجھے ایسے کھلایا کرتے تھے، باہر لے کے جانا، آگے پیچھے لے کے جانا اور پیار محبت کرنا۔ آج دیکھیں آج ہم بڑے ہو گئے اور یہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح زندگی کا جو سفر ہے وہ چلتا رہتا ہے، زندگی کا سفر رکتا نہیں ہے۔ والد صاحب رحمہ اللہ یہاں ڈوگرتا میں تھے تو ایک جو ہے نا مثال قائم کی انہوں نے، اپنے حالانکہ معذور بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی آج اگر ڈوگرتا میں دینی ماحول ہے، اگر ڈوگرتا میں لوگوں کا شوق علم کی طرف ہے، قرآن سیکھنے کی طرف ہے، تو الحمدللہ میرے والد صاحب کی محنت کی وجہ سے کہ جنہوں نے 2000 سے پہلے یہاں ڈوگرتا میں محنت شروع کی، 10 سال 15 سال یہاں پہ محنت کی، اور آج جو ہے الحمدللہ ہر گھر میں ہمارے والد صاحب کے شاگرد موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ وقت گزرنے والا ہے، وقت گزر جاتا ہے، آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں، لیکن پیچھے ہم ایسا سرکٹ چھوڑ کر جائیں، ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں کہ جو ہماری نشانی بھی ہو اور ہمارے جو کام ہے دین کا کام ہے ہمارے لیے جو صدقہ جاری ہے اس کو چلانے والا بھی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت حافظ گلستان صاحب کی والدہ محترمہ، والد محترم اور ان کے اہل خانہ میں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت سب کی کامل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اني اعوذ بك من النار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافع الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اني اعوذ بك من النار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ غفور رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یہاں پر تیرے کلام پاک کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، یا اللہ اسی طرح دین کی باتیں ہم نے کی،
اللہ مدرسے میں جو پڑھائی ہوئی یا اللہ تمام کی تمام خیرات کو یا اللہ تمام کی تمام نیک کاموں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا ارحم الراحمین اس کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے لیے نیک کام کرنا آسان فرما نیکیوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا ارحم الراحمین برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری مشکلات کو حل فرما یا ارحم الراحمین گھریلو پریشانیوں کو کاروباری پریشانیوں کو یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما اہل مجلس میں یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر جتنے مریض ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما خصوصاً حافظ صاحب کے اہل خانہ میں جو مریض ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما کہ اللہ اس کے سوال ثواب اماقہ علیہ السلام کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اہل بیت صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اولیاء نظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے یا اللہ تمام مومنین مومنات کو اللہ اس کے احسان ثواب پہنچا یا اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما خصوصاً ہمارے حافظ صاحب کی والدہ محترمہ والد محترم اور اہل خانہ میں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ان قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ہمارے اہل خانہ میں سے ہمارے والدین میں سے میری والدہ محترمہ والد محترم یا اللہ اور اہل مجلس میں سے یا اللہ ہمارے اہل خانہ میں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے یا اللہ اپنی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما یا ارحم الراحمین ان قبروں پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما یا ارحم الراحمین ہمیں بھی قبر کی حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما یا ارحم الراحمین آقا علیہ السلام نے جتنی بھی امت کے لیے خیر مانگی ہیں اللہ اس میں ہمارا حصہ فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں پناہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین جب تک زندہ رہے اسلام والی سلامتی والی ایمان والی زندگی نصیب فرما جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما یا اللہ حج عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں یا اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں یا اللہ آپ ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے گھر کا طواف کرنا نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ آمین